اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا اور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک روایتی چیز نہیں ہے، ایک عملی چیز ہے۔ یعنی آپ جس طرح کہ آپ کو ایک مکان کی ضرورت ہے تو پھر آپ مکان دیکھتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس طریقہ کا کوئی معاملہ ہے۔ یا مثال کے طور پہ شادی ہے لڑکی لڑکے کی، آپ کسی لڑکی والے ہیں کہ شادی یا لڑکے والے ہیں، وہ لڑکی دیکھتے ہیں، پھر ساری جو ہے دیکھ بھال ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایجاب و قبول کی محفل ہوتی ہے، پھر وہ شادی ہو جاتی ہے۔ یا اس طریقے سے آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم دلوا رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے یہ کہ میں اپنے بچے کو، مثال کے طور پہ عمر ہو گئی ہے 5 سال یا 4 سال جو بھی ہے، تو پھر آپ ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر فیس وغیرہ یہ ساری یعنی معلومات کر کے آپ پھر اسکول میں داخلہ دلوا دیتے ہیں۔ ایڈمیشن ہوتا ہے، ایڈمیشن فیس جاتی ہے، پھر ماہانہ فیس ہوتی ہے۔ اس طریقے سے 8-10 سال وہ بچہ وہ اسکول میں پڑھتا رہتا ہے تو میٹرک کر لیتا ہے۔ یہ اس طریقے کا ایک معاملہ ہے۔ یا دیکھیں ہر کام، یعنی یہ ایک کام ہے، ایک کام ہے۔ دنیا میں آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تقاضے وغیرہ آپ پورے کرتے ہیں تو تب ہوتے ہیں۔ کہیں آپ مثال کے طور پہ آپ کا موڈ ہو رہا ہے سیر کا، گرمی کا موسم ہے، پروگرام بنتا ہے کہ بھئی چلتے ہیں، کاغان چلتے ہیں، مری چلتے ہیں، جامعی چلتے ہیں، تو آپ ارادہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے جو اسباب ہے وہ برابر کرتے ہیں اور پھر خرچہ وغیرہ لیتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر جو بھی ہوتا ہے تو الغرض یہ ہے کہ پھر یہ تمام آپ تقاضے اس سفر کے پورے کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ صرف ارادہ رکھیں گے، تھوڑا سا غور کریں نا اس بات پہ، مری آپ نے جانا ہے اور صرف ارادہ رکھیں گے یا زبان سے کہہ دیں گے تو میرے خیال سے آپ مری نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اس قسم کی آپ چیز ہے۔ یا مثال کے طور پہ رات کا، دوپہر کا کھانا کھا لیا، رات کا پلان ہو گیا کہ بھئی رات کو بریانی پکانی ہے، میاں جی کہتے ہیں بریانی پکاؤ اور وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پکا لیں گے۔ تو اب یہ صرف کہہ دینے سے تو نہیں بریانی پکے گی نا، اس کے لیے بیف یا چکن یا جو بھی آپ جس قسم کی بریانی، تو اس کے لیے وہ تقاضے جو ہیں وہ آپ پورے کریں گے تو پھر یہ ہے وہ ایک مکمل پروسیس ہے۔ پھر کچن میں جائیں گے، صرف سودا بھی کافی نہیں ہے، پھر باقاعدہ آپ کو چاول بھگونے پڑیں گے اور پھر وہ جانتے ہیں سب لوگ۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک یعنی ایک جد و جہد کے بعد، کچھ تقاضے پورے کرنے کے بعد جو ہے پھر بریانی کا نوالا آپ کے منہ میں آتا ہے۔ ہمارا معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تو ایک فالتو چیز سمجھا ہوا ہے، برا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہم فالتو سی چیز سمجھتے ہیں۔ قرآن معاذ اللہ ہم اس کو ایک فالتو چیز سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات بچے جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، یا والدین جو ہے وہ توجہ کم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں تقریباً فالتو ہماری زندگی میں تقریباً فالتو ہے۔ اسلام کا اول تو پہچان نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ جب آپ کو اسلامی کی پہچان نہیں ہے تو اسلام کا تعلق تو آپ کے جسم سے تو نہیں ہے، آپ کی روح سے اس کا تعلق ہے، آپ کی اصل سے اس کا تعلق ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو ہماری روح ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی اور اس کی ضروریات بھی ہمیں پتہ نہیں چلتی، تو پھر اس کے جب ضروریات پتہ نہیں چلتی تو پھر آپ اس کے تقاضے بھی نہیں جاننا چاہتے، اور پھر آپ وہ چل سو چل زندگی گزرتی رہتی ہے، ساری زندگی آپ کی ظاہر کی سوچوں میں گزر جاتی ہے۔ تو اسلام آج ایسے لوگوں کی کثیر تعداد قبر میں جا رہی ہے، یعنی بوڑھے ہو کے ساری زندگی
ایسے گزار دیتے ہیں کہ ان کو اسلام کی کچھ سدھ بدھ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز، یہ کیا چیز تھی، کلمہ طیبہ کیا تھا، توحید کیا تھی، عقیدہ آخرت کیا تھا، رسالت کیا تھی. یعنی قبر تک انسان پہنچ جاتا ہے اور اس کو ایک تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اسلام کے متعلق ہم جاننا چاہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ کتابیں پڑھ لیں، ادھر ادھر سے کتابیں، کہیں ادھر ادھر کتابیں پڑھ لی، زیادہ ہوا قرآن کا ترجمہ کہیں پڑھ لیا، زیادہ ہوا تو کوئی تقریر سن لی، کسی عالموں کی تقریر قصوں والی سن لی کہ ایک دفعہ میں افریقہ گیا اور ایک دفعہ میں لندن گیا اور ایک دفعہ یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ ساری تقریر سن کے آپ نے کہا میں نے تو بڑے علامہ کی باتیں سن لی ہیں اور بس اب کافی ہو گیا. تو یہ ایک ایسا، یعنی آپ دیکھیں، محسوس کریں کہ ہم سب اسلام کی نہ تو اسلام کو جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اور حقیقت یہ ہے، بات تو بری ہے لیکن ہم نے اسے ایک فالتو سی چیز رکھا ہوا ہے، فالتو سی چیز سمجھا ہوا ہے، اس کی ایک تو ضرورت محسوس نہیں کرتے. فالتو چیز ہے ہو یا نہ ہو. یعنی گھر میں ایسی کافی چیزیں فالتو پڑی رہتی ہیں، پھر وہ پڑی رہتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ سٹور میں چلی جاتی ہے، پھر 8-10 سال بعد وہ سٹور کا سامان فالتو جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی آپ کو کبھی کبھی میں سناتا ہوں. وہ فیس بک پہ آیا تھا تو وہ استاد بچوں سے مخاطب تھا. اتنے میں ایک دوسرا استاد آیا، اس کے کان میں کچھ کہا. ایک ٹیچر آیا دوران پیریڈ اور استاد سے اس کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا کہ بھئی ہماری لائبریری کھلی ہے، پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں آپ بچوں کو کہہ دیں کہ گھر میں جو فالتو چیزیں ہیں، جو کتابیں فالتو ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی، وہ آپ لے آئیں، ہم لائبریری میں سجائیں گے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیں گے. لائبریری ہے تو ظاہر ہے وہ کتابیں رکھنی ہوتی ہیں یا خریدنی ہوتی ہیں یا مستعار لیتے ہیں یا جو بھی ہے. تو اگلے دن جو ہے وہ پھر ٹیچر نے میسج کنوے کر دیا کہ بھئی اسی طرح تم لوگوں کے جو بھی ہے تو وہ لے آؤ کتابیں ایسی جو پڑھی نہیں جا رہی. تو اگلے دن جب ٹیچر آئے پیریڈ میں تو بچوں سے پوچھا، بچوں یاد ہے میں نے کل آپ کو کیا کہا تھا؟ ہاں جی. کیا کہا تھا؟ کتابوں کا. اچھا جی، تو اب کتابیں لائے ہو؟ ساری کلاس کہتی ہے ہم لے آئیں کتابیں. اب وہ قطار سے وہ کتابیں اکٹھے کرنے کے لیے استاد شروع ہوتا ہے تو پہلی ڈیسک پہ جاتا ہے تو وہ قرآن شریف اسے دیتا ہے ایک غلاف میں بند. دوسرے بچے کے پاس جاتا ہے، آہستہ آہستہ ساری کلاس اس کو قرآن شریف دے دیتی ہے کہ جی یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں یعنی ضرورت سے زائد ہے اور ہم اس کو نہیں پڑھتے، ایسی پڑھی ہے تو میں لے آئی. ساری کلاس جو ہے وہ تقریباً 30 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ غیر حاضر ہوتا ہے تو 29 بچے جو ہیں وہ قرآن شریف 29 اٹھا کے لے آتے ہیں. آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ ہمارا کیا سلوک ہے قرآن پاک کے ساتھ. خود بھی اویئر نہیں ہے، بچوں کو بھی آپ یعنی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ بچوں کو، اصل میں والدین خود ہی غافل ہیں تو وہ بچوں کو بھی نہیں بتاتے کہ بھئی حقیقت کیا ہے یا تم قرآن سے تمہارا کیا تعلق ہے یا قرآن. تو بہرحال یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے. بہت شرمناک سلوک ہے اور یہ سلوک جو ہے ہمیں اس کے اثرات جو ہیں ہماری زندگی پر بھی پڑیں گے. یعنی جو دنیا کی زندگی ہم گزارتے ہیں، قرآن کو نظر انداز کرنے کے اثرات جو ہیں ہمارے سب سے پہلے جو ہے آپ کی زندگی پہ پڑتے ہیں. اور یعنی قرآن تو آپ کو ایک صحیح وے آف لائف بتاتا ہے. اب وہ آپ معلوم نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ہے کہ آپ پریشان رہتے ہیں. مختلف جگہ پہ آپ اپنی خواہشات، اپنی مرضی سے اخلاق اپنے بناتے ہیں تو وہ اخلاق اکثر جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہوتے ہیں. تو نتیجتاً آپ کی زندگی میں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کی زندگی میں پریشانیاں بجائے کم ہونے کے زیادہ ہوتی چلی جاتی. آپ پریشان تھے اور رہتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن وہ آپ دیکھ لیں وہ پریشان ہی رہتا ہے.
سکون اطمینان اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. لیکن اس پہ بات کریں گے اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم